الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي أنفسكم أفلا تبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں اللہ اللہ کے ذکر والے مراقبے پہلے ہیں، پھر اس کے بعد تحلیل کے اسباق ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ انسان ساری دنیا سے کٹ کر اللہ کی یاد میں ڈوب جائے اور پھر اللہ کا جو دھیان ذکر اس کے اندر ہوتا ہے اس کی بھی نفی کر دی جائے تاکہ نفی کامل نصیب ہو جائے۔ اس لیے ہمارے پہلے 7 اسباق مراقبے کے ہیں، 5 لطائف عالم امر، 2 لطائف عالم خلق۔ اس کے بعد پھر 2 اسباق تحلیل کے ہیں۔ پہلا سبق تحلیل خفی حبس دم کہلاتا ہے۔ حبس دم کا یہ مطلب کہ انسان اپنے سانس کو بند کر لے اور بند کیفیت میں تصور کی زبان سے 21 مرتبہ کم از کم لا الہ الا اللہ کہے۔ پھر اس کے بعد تحلیل لسانی ہے۔ ہمارے پورے اسباق میں تحلیل کا سبق ایسا ہے جو زبان سے کرنا ہوتا ہے، مناسب آواز کے ساتھ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، 3000 5000 7000 10000 مختلف حضرات کا مختلف معمول رہتا ہے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جن کا روزانہ 10,000 مرتبہ تحلیل کا معمول ہے، آج بھی۔ اس طرح گویا سالک اپنی زندگی میں کروڑوں مرتبہ اپنے قلب پر لا الہ کی ضرب لگاتا ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ جس قلب پر کروڑوں مرتبہ لا الہ الا اللہ کی ضرب لگ چکی ہو، پھر موت کے وقت وہ دل اللہ کو کیسے بھول سکتا ہے؟ اگر 10,000 دفعہ روزانہ ہے تو سوچے نا، کروڑوں دفعہ۔ تو پہلے 7 اسباق اللہ اللہ کے، پھر 2 اسباق تحلیل کے، 7 اور 2 9 ہو گئے۔ 10واں سبق مراقبہ احدیت کہلاتا ہے اور اس میں سالک کو فکر کا مراقبہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ فنا کا سبق کہلاتا ہے۔ جنہوں نے اپنے لطائف پر خوب محنت کی ہو ان کو اس سبق کے اندر آ کر فنائے کامل نصیب ہوتی ہے۔ اس کو فنائے قلبی کہتے ہیں۔ یہ فنائے قلبی وہ مقام ہے کہ جس پر سالک کے قلب میں ولایت کا نور متحقق ہوتا ہے، یعنی آ جاتا ہے، پھر آگے اس کو چمکانا ہوتا ہے۔ لیکن فنائے قلبی تک کام پہنچنے کے بعد بندہ ذکر کے اندر پختہ ہو جاتا ہے، اس کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رہتا ہے۔ مراقبہ احدیت ایک برج ہے شروع کے اسباق میں اور اگلے اسباق میں۔ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک ہے پرائمری اسکول، پھر اس کے بعد ہے ہائی اسکول،
تو اسی طرح مراقبہ احدیت سے پہلے اور اسباق تھے، ذکر کے اسباق تھے سارے. مراقبہ احدیت اور اس کے بعد یہ فکر کے اسباق شروع ہو. تو پہلے 7 اسباق اللہ اللہ کے، یوں سمجھیں پرائمری اسکول. پھر 2 اسباق تحلیل کے، یوں سمجھیں کہ پھر ہائی اسکول. اور پھر آگے فکر کے اسباق، یہ کالج یونیورسٹی کے سبق شروع ہو گئے. اور آخر تک جتنی بڑی سے بڑی ڈگری ہے وہ اسی فکر کے طریق پر ملتی ہے. مراقبہ احدیت کے بعد سالک اپنے تمام لطائف پر پھر مراقبہ کرتا ہے. تو 11واں سبق ہمارا پھر مراقبہ لطیفہ قلب کا ہے. فرق کیا ہے بھئی پہلے میں اور 11ویں میں؟ فرق یہ ہے کہ پہلے جب سبق شروع کیا تھا تو اس میں اللہ اللہ کا دھیان تھا. اب جب قلب پہ مراقبہ کریں گے تو اللہ اللہ کا دھیان نہیں ہوگا، بلکہ یہ نیت کریں گے کہ الہی تجلیات افعالیہ کا فیض جو آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لطیفہ قلب سے حضرت آدم علیہ السلام کے لطیفہ قلب میں القاء فرمایا تھا، پیران کبار کے واسطے سے میرے لطیفہ قلب میں بھی القاء فرما. تو اب گویا اس قلب کے اوپر تجلیات افعالیہ کا نور آپ لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات ہیں، اس کے شیونات ہیں اور اس کی ذات ہے. یہ الگ الگ چیزیں ہیں. صفات تو آپ سمجھتے ہی ہیں کہ صفات کیا ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے بندے کی صفت، ایک ہوتی ہے بندے کی شان. اب اس کو آسان لفظوں میں سمجھاؤں تو ایک ہوتا ہے بندے کا حسن اور ایک ہوتا ہے بندے کا نخرہ. تو نخرے کو شان کہتے ہیں اور حسن کو صفت کہتے ہیں. کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اللہ کی ایک نئی شان ہے، ایک نیا رنگ ہے، ایک نیا انداز ہے اس کے حسن کا. اللہ اکبر. آپ دیکھیں دلہن جب شادی کے بعد آتی ہے نا تو ابتدائی دنوں میں روز نئے سے نئے کپڑے بدل کے بن سنور کے تیار ہوتی ہے. کبھی وہ اس رنگ کے کپڑے پہنتی ہے، کبھی اس رنگ کے، کبھی ایسے بال بناتی ہے، کبھی ایسے، کبھی یہ چوڑیاں پہننی، کبھی وہ چوڑیاں پہننی. ہوتی تو وہی ہے، لیکن ہر دن نئے انداز سے تیار ہونے میں اس کے اندر ایک نئی کشش ہوتی ہے. اسی لیے خاوند کو بھی ہر دن میں ایک نئی اس کے ساتھ محبت محسوس ہوتی ہے. تو جب دلہن کا ہر دن ایک نیا انداز ہے تو عاشق کا ہر دن ایک نیا ولولہ ہے محبت کا. تو بالکل یہی کیفیت ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل یوم ہوا فی شان، کہ ہر دن میرے حسن کا ایک نیا جلوہ ہے. اس کا مطلب کہ عاشق کا ہر روز ایک نیا ولولہ ہے. اللہ کے جلووں کی انتہا نہیں اور عاشق کے ولولوں کی انتہا. اس لیے اس کو 1000 سال زندگی بھی دیں تو ہر دن اس کی محبت میں ایک نئی مستی ہو، ایک نئی چاہت ہو. اللہ والے ان کو زندگی کے 50 سال ملے، 100 سال ملے، کوئی تھکا نظر نہیں آیا کبھی کہ جی میں تھک گیا ہوں. یہ عجیب بات ہے. کوئی آپ کو ایسا نہیں ملے گا بیمار ہو جائیں گے، مریض ہو جائیں گے، معذور ہو جائیں گے. آج تک کوئی ایک مثال ایسی نہیں کہ کسی اللہ والے نے کہا ہو کہ میں اب عبادت کر کر کے تھک گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب محبوب کی ایک نیا انداز روز ہے تو پھر عاشق کا ایک نیا جوش روز نیا ہے. اس لیے سالک کا جوش آخری دن تک روز نیا ہوتا ہے، تھکتا نہیں کوئی اس میں. بات سمجھ آ گئی؟ اس شان کی جمع شیونات. تو گویا 3 چیزیں ہوئیں، اللہ کی صفات، اللہ کی شیونات اور اللہ کی ذات. ٹھیک ہے نا؟ یہ 3 چیزیں الگ الگ ہوئیں.
اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی شیونات اور اللہ تعالیٰ کی ذات. اور یہ جو ہم دوبارہ سبق شروع کرتے ہیں اس میں مختلف اسباق پر مختلف تجلیات وارد ہوتی ہیں. تو لطیف قلب جو ہے اس کے اوپر جو 11واں سبق ہے اس میں تجلیات افعالیہ کا ورود ہوتا ہے. کن کا ورود ہوتا ہے؟ کن کا؟ ہاں جی، کن کا ورود ہوتا ہے؟ تجلیات افعالیہ کا. تجلیات افعالیہ سے مراد کہ اللہ تعالیٰ فعال لما یرید. پوری کائنات میں فاعل حقیقی تو وہی ہے نا. فاعل حقیقی کون ہے؟ دیکھیں، بات کرنے کے 3 انداز ہوتے ہیں. کبھی تو انسان عمل کی طرف نسبت کر دیتا ہے، کبھی انسان اپنی طرف نسبت کر دیتا ہے، اور کبھی انسان اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر دیتا ہے. 3 ہی انداز ہیں بات کرنے کے. کتنے انداز ہیں بات کرنے کے؟ پہلا انداز کون سا ہوا؟ عمل کی طرف نسبت کر دیتا ہے. جیسے بندہ کہتا ہے جی اس کی بدعمالیاں اسے لے ڈوبی، تو اب اس فکرے میں کس کی طرف نسبت ہو گئی؟ عمل کی. اور کئی مرتبہ بندے کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے، اس نے تو جی اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں ماری. اب یہ جو کہا نا اس نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری، تو نسبت کس طرف ہو گئی؟ بندے کی طرف. اور تیسرا طریقہ یہ ہے جی بس اللہ نے اس کا بیڑا غرق کر دیا، تو نسبت کس کی طرف ہو گئی؟ قرآن مجید میں یہ تینوں مثالیں موجود ہیں. عمل کی نسبت بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دل پہ زنگ لگا دیا. تو نسبت کدھر ہو گئی؟ اعمال کی طرف. کہیں اللہ تعالیٰ نے بندے کی طرف نسبت کر دی، فرمایا وما ظلمہم اللہ ولکن کانوا انفسہم یظلمون. اللہ نے تو ظلم نہیں کیا، اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی ماری، اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا. اور کہیں اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت فرما لیتے ہیں. چنانچہ فرماتے ہیں کذالک یطبع اللہ علی قلب کل متکبر جبار. اللہ کیا شاہانہ انداز ہے گفتگو کا. آیت کو پڑھتے ہیں نا تو دل کانپتا ہے کہ کس شہنشاہ کا یہ کلام ہے. اللہ. تو اب اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت فرما رہے ہیں. تو تینوں طرف نسبت کے انداز ہوتے ہیں. اس کائنات میں جو بھی ہو رہا ہے ظاہر میں ہم کر رہے ہیں، مگر ان کے پیچھے فاعل حقیقی کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ ہم چھوٹے بچپن میں تھے تو پتلیوں کا تماشا ہوا کرتا تھا اس زمانے میں. تو ایک مرتبہ مجھے بھی دیکھنے کا موقع ملا کہ میرے بڑے بھائی جو تھے وہ کہنے لگے تو نے تماشا دیکھا؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا. کہنے لگے آؤ تمہیں لے جاؤں. تو ہم نے دیکھا کہ اسی طرح ایک پردہ تھا اور پردے کے آگے سٹیج بنا ہوا تھا اور سٹیج کے اوپر چھوٹے چھوٹے بندے بندیاں اتنے کھلونے تھے، بس وہ بھاگ رہے تھے، دوڑ رہے تھے، باتیں کر رہے تھے. تو میں تو بہت ہی چھوٹا تھا، شاید 4 سال 5 سال کا ہوں گا، بہت چھوٹی سی عمر تھی. تو میرے لیے تو ایک نیا جہان تھا. تو میں تو غور سے ان کو دیکھتا رہا کہ یہ چھوٹے سے بندے کیسے بولتے ہیں. اور وہ پتلیاں کھیل رہی تھیں اور میں اس وقت سوچ رہا تھا ان کے دانت آئے ہیں یا نہیں آئے. اس لیے کہ اپنی عمر جو ایسی تھی، اس عمر میں یہ کھیل دیکھا تھا. خیر اب وہ کھیل دیکھا تو ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ بھئی یہ خود ہی دوڑتی ہیں، بھاگتی ہیں، کھیلتی ہیں.
بعد میں پھر بڑے بھائی نے سمجھایا، اس نے کہا نہیں بچہ ایسی بات نہیں ہے، یہ بے جان سی تھیں، اور چونکہ میں نے واپسی پھر ان سے یہ سوال پوچھا کہ بھائی جان یہ کھاتی کیا ہیں؟ اتنی چھوٹی چھوٹی جو ہیں تو ان کو کیا کھلاتے ہیں یہ؟ تو اس نے پھر کہا کہ نہیں یہ بے جان ہے، اور ان کی ایک تار تھی جو تمہیں اندھیرے کی وجہ سے نظر نہیں آ رہی تھی، اور وہ پیچھے پردے کے ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس بندے کے ہاتھ میں کنٹرول تھا، وہ جس کو چاہتا تھا بھگاتا تھا، رلاتا تھا، ہنساتا تھا، بات کرتا تھا، اور آواز خود نکالتا تھا، تو تماشا نظر آتا تھا۔ تو ہمیں اس سے اندازہ ہوا کہ بھئی یہ ایک کھیل تماشا تھا اس زمانے میں، چونکہ یہ سکرین کے تماشے اس زمانے میں نہیں ہوتے تھے الحمدللہ، تو اس وقت یہ کھیل ہوتے تھے۔ وہ کھیل ابھی بھی ذہن میں آتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ دنیا میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے ہماری حیثیت پتلیوں ہی کی مانند ہے، اور پیچھے فاعل حقیقی کون ہے؟ اللہ رب العزت کے ساتھ ہے، وہ فعال لما یرید ہے، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو گناہ کرنے پہ بندے کی پکڑ کیسے، اور نیکی کرنے پہ جنت کیسے؟ کر تو اللہ رہے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک بندے کے پاس ایک گٹھڑی پھولوں کی ہے اور ایک گٹھڑی گوبر کی ہے۔ اب ایک پہلوان اس کو کہتا ہے کہ بھائی تم ان میں سے چوز کر لو کیا کرنا ہے، جو تم چوائس کرو گے نا میں اٹھا کے تمہارے سر پہ رکھ دوں گا۔ اب جب بھی بات ہوتی ہے تو پہلوان ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے سر پہ وہ گٹھڑی رکھی، لیکن لان تان جب کیا جائے گا تو پہلوان کو نہیں کیا جائے گا، اس بندے کو، کہ تو نے پھول کیوں نہ اٹھایا، تو نے گوبر اٹھا کے لے آیا۔ یہی بندے کی مثال ہے کہ نیکی اور برائی کی نیت بندہ کرتا ہے، پھر کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے خیر اور شر کا جو بھی کام ہو رہا ہے وہ اللہ ہی کے اذن سے رہا ہے، اس کے اذن کے بغیر کسی درخت کا پتا نہیں ہل سکتا۔ مگر بندے کو جنت ملے گی کہ تو نے نیکی کو چوز کیا، اور برائی کرنے پر دوزخ ملے گی کہ تو نے برائی کا ارادہ کیوں کیا۔ آگے توفیق تو اللہ دینے والا ہے، عمل کی توفیق من جانب اللہ ہوتی ہے، اس لیے کہا وما توفیقی الا باللہ، میری توفیق اللہ ہی کی طرف سے۔ اس لیے مومن کو چاہیے کہ وہ خیر کی نیت رکھے، نیکی کی نیت رکھے اور نیکی کے کام کرے۔ اب فاعل حقیقی کون ہے؟ فاعل حقیقی کون؟ اللہ کی ذات۔ ہم ہیں اس عالم اسباب میں، ہمیں یہاں پر اسباب سے کام ہوتا نظر آتا ہے، جبکہ کر کون رہا ہے؟ مسبب الاسباب کر رہا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ٹونٹی کو کھولیں تو اس سے پانی آتا ہے، تو اب دیہاتی بندے نے پہلی دفعہ ٹونٹی دیکھی، پانی آنے لگا، تو اس کا جی چاہا کہ یہ میرے گھر میں بھی لگی ہوتی۔ اس کو کیا پتا کہ وہ ٹونٹی سے پانی نہیں آ رہا، اس کے پیچھے ایک پورا سسٹم ہے، پمپ لگا ہے، ایک ٹینکی بنی ہے، اس میں سے آ رہا ہے۔ وہ ایک مرتبہ آ رہے تھے، حج کی فلائٹ تھی، تو ایک بڑے میاں بھی ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو جو بھی بات ہوتی وہ بٹن دباتے تھے تاکہ بار بار وہ ملازمہ جو ہے وہ آ جائے، تو وہ دباتے تھے تو آنٹی آ جاتی تھی، وہ دباتے تھے آنٹی آ جاتی تھی، تو بڑے میاں بڑے حیران ہوئے، تو اس نے آنٹی سے پوچھا یہ بٹن کیسا ہے؟ اس نے کہا بابا جی آپ جب بھی دبائیں گے میں آ جاؤں گی۔ بس کہنے لگے میں گھر میں بھی لگواؤں گا۔ سبحان اللہ۔
مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں ٹوٹی سے پانی نظر آتا ہے، ٹوٹی سے نہیں آ رہا ہوتا، ٹوٹی کے پیچھے ایک مستقل نظام ہوتا ہے۔ اسی طرح اس دنیا میں ہمیں اسباب سے کام ہوتے نظر آتے ہیں، وہ اسباب سے نہیں ہو رہے ہوتے، ان کے پیچھے مسبب الاسباب ہوتے ہیں جو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ کوہ طور پر تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بیماری ہے اور ٹھیک نہیں ہو رہی۔ فرمایا کہ میرے پیارے محبوب، میرے کلیم، فلاں درخت کے پتے کھا لیں، استعمال کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے وہ جڑی بوٹی استعمال کی، ٹھیک ہو گئے۔ کچھ عرصہ گزرا، پھر وہی تکلیف ہوئی۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام گئے اور وہی جڑی بوٹی پھر استعمال کی، ہربل میڈیسن، تو اب کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ پھر کوطور پر جانا ہوا، عرض کیا اللہ وہ میڈیسن تو استعمال کر رہا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ تو فرمایا کہ ہمارے کلیم، ان پتوں میں شفا نہیں تھی، ہم نے اس وقت ان پتوں میں شفا رکھ دی تھی۔ شفا دینے والے تو ہم ہیں، ہم جہاں چاہیں رکھ دیں۔ اور واقعی کئی مرتبہ انسان دودھ پی کے موٹا ہوتا ہے اور کئی مرتبہ دودھ پی کے مر رہا ہوتا ہے۔ فوڈ پوائزننگ ہو گئی، دودھ پیا تھا، فوڈ پوائزننگ ہو گئی، بندے کی موت آ گئی۔ وہی دودھ جب اللہ چاہتے ہیں تو صحت کے ملنے کا سبب ہوتا ہے، اور جب اللہ چاہتے ہیں وہی بندے کی موت آنے کا سبب ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو برتن ہوئے، برتن میں پانی ڈال دو یا برتن میں شربت ڈال دو، یہ تو ڈالنے والے پہ منحصر ہے نا۔ اسی طرح خیر ڈالنا، شر ڈالنا، نفع ڈالنا، نقصان ڈالنا، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اور یہ باقی سب اسباب ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو نفع کے نقشوں میں سے بندے کے لیے نقصان نکال دیتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں تو نقصان کے نقشوں میں بندے کے لیے نفع نکال دیتے ہیں۔ یہ پکی بات۔ ہم نے اس کو ایک مرتبہ خود آزمایا۔ ہمارا اپنا ایگریکلچر کا کچھ کام ہے، کچھ سال پہلے کی بات ہے، تو اس میں سبزیاں وغیرہ لگتی ہیں، لوگ ہیں جو کرتے ہیں یہ کام، جیسے کسان لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے جن لوگوں نے وہاں پر کیوکمبر لگایا تو ان کو کوئی 8 ایکڑ کیوکمبر لگانا تھا، اس میں سے 6 ایکڑ تو بالکل زمین تیار تھی، مگر 2 ایکڑ کے اوپر چاول لگے ہوئے تھے، رائس لگے ہوئے تھے، اور رائس میں نا پانی زمین میں کھڑا رکھنا پڑتا ہے۔ تو جب فصل کاٹی جاتی ہے تو زمین خشک کی نہیں ہوتی، اگلی فصل کاشت کرنے کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے 6 ایکڑ میں تو وہ کیوکمبر لگا دیے اور 2 ایکڑ میں لگا ہی نہیں سکا۔ دعائیں مانگ رہے ہیں، اوپر سے موسم ٹھنڈا ہو گیا، پانی خشک ہی نہیں ہو رہا، اور پانی بھی ماشاءاللہ چونکہ اس کے اوپر 4 6 انچ کھڑا رکھتے ہیں تو وہ کافی ہوتا ہے۔ تو اس کا اس پوزیشن میں آنا کہ جس میں نیا پودا ٹرانسپلانٹ کریں وہ مشکل، اور اگر پانی کے کیفیت میں اگر پودا ٹرانسپلانٹ کر دیں تو جو اس کی جڑیں ہوتی ہیں ان کی روٹ روٹننگ ہو جاتی ہے پانی کی وجہ سے، اور پودے مر جاتے ہیں، جس کا مطلب ہے نقصان ہے۔ لو جی، کام کرنے والے بار بار میرے پاس آئے کہ جی ہم نے 8 ایکڑ لگانا تھا اور 6 ایکڑ لگایا اور 2 ایکڑ تو ہم لگا ہی نہیں پا رہے، لگتا ہے کہ ہم شاید سیزن 2 ایکڑ کا فائدہ نہیں لے سکیں گے۔ ہم نے کہا بھائی کوشش کرو، انہوں نے بڑی کوشش کی، یہ وہ، خیر کوئی 10-20 دن لیٹ ہو گئے۔ جب تھوڑی زمین ٹھیک ہوئی تو انہوں نے ہمت کر کے اس کے اندر پنیری ڈال دی، سیڈلنگ جو تھی وہ ٹرانسپلانٹ کر دی۔
اب سیڈلنگ ٹرانسپلانٹ تو کر دی، وہ جیسے کی تھی وہ ویسی کی ویسی، اب سب پریشان ہیں، ماہرین کو بلا رہے ہیں، ان سے ڈسکس کر رہے ہیں، خود کتابیں پڑھ رہے ہیں، سمجھ کچھ نہیں آتا۔ جو 6 ایکڑ تھے وہ ایسے گرو کر رہے تھے پودے کہ جیسے ان کو کوئی نشہ ہوتا ہے، ان کے پھول آنے شروع ہو گئے، ان کے پھل آنے شروع ہو گئے، اس کو دیکھ کے حیران ہوتا تھا بندہ کہ اللہ نے کیسی بہترین فصل دی۔ اور 2 ایکڑ کے پودے بونسائی نظر آتے تھے، جیسے ہیں ویسے ہی کھڑے ہیں۔ یا اللہ کیا کریں، اب نہ اس کو پانی دے سکیں کہ پہلے سے پانی بہت ہے، اور جب پانی نہیں دے سکتے تو کھاد بھی نہیں دے سکتے کہ بڑھے، عاجز آ گئے۔ میں نے اپنے دوستوں کو کہا کہ بھئی آپ لوگ کیوں اس کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ پر چھوڑ دو، اللہ نے ہمیں اگر نصیب میں یہاں سے کچھ لکھا ہے تو موقع آ جائے گا، دے دیں گے، ٹیک اٹ ایزی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بندہ پریشان وہاں ہو جہاں اپنے اختیار میں سستی کرے، وہاں پریشان ہونے کی بات ہے، جہاں اختیار ہی نہیں چلتا وہ کیا پریشانی۔ خیر بچے ریلیکس ہو گئے، ہم نے ذہن ہی بنا لیا کہ بھئی ہم نے 8 ایکڑ کی بجائے 6 ایکڑ لگے۔ 6 ایکڑ کو دیکھتے دل خوش ہو جاتا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ جب وہ 6 ایکڑ کی فصل خوبصورت بہترین تیار ہو گئی کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھیں، این اس وقت کے جب نکال کے اس کو مارکیٹ میں بھیجنا تھا اس کا ریٹ وہاں سے یہاں گیا۔ پہلے کیوکمبر بک رہے تھے 40 روپے کلو، فرض کرو، اب ان کی قیمت ہو گئی 2 روپے کلو۔ حیران، سب پریشان، بوریوں کی بوریاں بھر کے جا رہی ہیں اور اس کا ریٹرن کچھ بھی نہیں، اتنا بھی ریٹرن نہیں کہ خرچہ پورا ہو سکے، لوگوں کی تنخواہیں، لوگوں فرٹیلائزر، پانی، بل، خرچہ ہی نہیں نکلا۔ بچے پھر پریشان کہ جی یہ کیا بنا؟ ہم نے کہا بھئی یہ تو رزق کی بات ہے، آپ فکر مت کرو، آپ نے اپنی محنت کی، مطمئن رہو۔ 6 ایکڑ سے یوں سمجھ لیں کہ بمشکل ہمیں 50% خرچہ ملا جو ہم نے کیا تھا اس کے اوپر، 50%، وہ بھی پورا نہیں، گویا ہمارا خرچہ بھی آدھا نقصان میں۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ ریٹ نیچے رہا، 1 مہینہ اس میں لگ گیا، اور جب ریٹ تھوڑا اوپر آہستہ آہستہ آنے لگا تو وہ پودے جو 2 ایکڑ کے کھڑے ہوئے تھے نا، انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اب ہم ان کی گروتھ دیکھ کے حیران ہو رہے ہیں، اس پہ پھول آ رہے ہیں، اس پہ پھل آ رہے ہیں، اور اللہ کی شان کہ جب 2 ایکڑ کا پھل مارکیٹ میں جانے لگا 2 روپے کی بجائے 60 روپے اس کا ریٹ ہو گیا تھا۔ 2 ایکڑ نے ہمیں 10 ایکڑ سے زیادہ ریٹرن دیا۔ تو میں نے پھر دوستوں کو وہاں کھڑے ہو کر یہ بات سمجھائی، میں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو نفع کے نقشوں میں سے تمہارے لیے نقصان نکال دیتے ہیں، اور نقصان کے نقشوں میں سے تمہارے لیے تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو نفع کے نقشوں میں سے انسان کے لیے اور نقصان کے نقشوں میں سے انسان کے لیے، تو نفع اور نقصان کس کے اختیار میں ہوا؟ اللہ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا نا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، تو پوچھنے کا مقصد تھا، اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ یہ کیا ہے، وہ تو خالق ہیں اس چیز کے، ہر چیز کو جانتے ہیں وہ، مگر پوچھا، کیوں پوچھا؟ ان سے کہلوانا مقصد تھا۔ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے ذرا بتائیں؟ عصای، اللہ یہ ایسا ہے، اتوکا علیہا، ٹیک لگاتا ہوں، واہش بہا علی غنمی،
بکریاں ہانکتا ہوں، ولی فیہا معارب اخری، اللہ بڑے فائدے ہیں اس میں میرے لیے. تو یہ کہلوا دیا کہ اس میں تمہارے لیے بڑے فائدے ہیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ بڑے فائدے ہیں، فرمایا القھا یا موسیٰ، اے ہمارے پیارے کلیم ذرا اس کو زمین پہ ڈال دیجیے. فالقاها فاذا هي حیۃ تسعى، تو اژدہا بن گیا. جب اژدہا بن گیا فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، اب موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں خوف کھا رہے ہیں، کیا مصیبت، یہ کیا بن گیا. لا تخف خذھا ولا تخف، موسیٰ علیہ السلام اس کو آپ اٹھا لیجئے، ڈریے نہیں. سنعیدها سیرتها الاولی، پہلے والی اس کو سیرت دے دیں گے. چنانچہ ہاتھ لگایا تو وہ پھر عصا بن گئی. یہاں اللہ رب العزت نے ایک بات کی تعلیم دی کہ میرے پیارے کلیم، آپ کہہ رہے تھے کہ بڑے نفع والی چیز ہے، ہمارے حکم سے زمین پر ڈالا تو نقصان دینے والی بن گئی، اور آپ تو گھبرا کے بھاگ رہے تھے نقصان والی چیز سے، ہمارے حکم سے ہاتھ لگایا وہ پھر نفع والی بن گئی. تو نفع اور نقصان ہمارے اختیار. اللہ رب العزت نے ایک سبق دینا تھا، ایک بات دکھانی تھی آنکھوں سے کہ ہم آپ کو ایک عظیم کام کے لیے بھیج رہے ہیں. آپ کیوں گھبراتے ہیں کہ وہاں فرعون بڑی اسٹیبلشڈ حکومت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، نفع نقصان کے ہم مالک، آپ کیوں گھبراتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے یہ بات اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو سمجھا. تو اب یہ بات کلیئر ہو گئی نا کہ کائنات میں جو چیز نظر آ رہی ہے یہ برتن ہیں، اور ان برتنوں میں نفع کو رکھنا، نقصان کو رکھنا، عزت کو رکھنا، ذلت کو رکھنا، یہ کس کا اختیار ہے؟ یہ اللہ کا اختیار. اچھا، یہاں پر میں اپنے ٹاپک سے ہٹ کے تھوڑی سی بات بھی کر دوں کہ اگر آپ اللہ پہ توکل رکھیں گے تو جو اسباب آپ کو غم کے نظر آ رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہی کو آپ کے لیے خوشی کا سبب بنا دے. جو سبب آپ کو نقصان کا نظر آ رہا ہوگا، اللہ پہ توکل رکھیں، اللہ اسی سبب کو آپ کے لیے نفع کا سبب بنا دے. اس کی دلیل قرآن عظیم الشان. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بیٹے کو دریا میں ڈالتی ہیں، دل مغموم ہے، دل بڑا پریشان ہے. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بڑے ٹوٹے دل، مغموم دل کے ساتھ صبح کی مس کر رہی تھیں اپنے بیٹے کو. کیوں دل مغموم کیوں تھا؟ بیٹے کو پانی میں ڈالا تھا. تو سبب کون سا بنا تھا دل مغموم ہونے کا؟ پانی بنا تھا نا، پانی میں ڈالا تھا. مگر انہوں نے اللہ کے وعدے پر بھروسہ کیا. تو بھروسہ کرنے کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ رب العزت اگر چاہتے تو فرعون کو زمین میں دھسا سکتے تھے، جیسے قارون کو دھسایا تھا. مگر اللہ تعالیٰ نے زمین میں نہیں دھسایا، کیا کیا؟ پانی میں ڈبویا. کیوں؟ کہ میری بندی تجھے غم ملا تھا اس پانی سے، مگر تو نے ہم پر توکل کر لیا، ہم نے اسی پانی کو تمہارے لیے خوشی کا سبب بنا دیا. جہاں سے غم ملے گا میں وہیں سے تمہیں خوشی دوں گا. غم اور خوشی میرے اختیار میں. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی سے بڑے مغموم ہیں. یا اسف علی یوسف، بہت مغموم ہے. اتنے مغموم، اتنا روئے، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، آنکھیں سفید، بینائی چلی گئی. تو سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بینائی جانے کا سبب کیا بنا تھا؟ سبب بنا تھا کہ بھائیوں نے
یوسف علیہ السلام کا کرتا لا کر دکھا دیا تھا. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. تو کیا دکھایا تھا؟ جھوٹ موٹ کا خون لگا کے کہ یہ دیکھ لیجئے یوسف علیہ السلام کا قمیص دکھا دیا. اکلہ الذئب. تو کس چیز کو دیکھ کر یعقوب علیہ السلام کو غم ملا تھا؟ کرتے کو دیکھ کے. اور اتنا غم ہوا کہ پھر آنکھیں سفید ہو گئیں، بینائی چلی گئی. اب جب یہ سارا واقعہ مکمل ہو گیا، بھائیوں نے معافی مانگ لی اور بتا دیا جی کہ والد تو آپ کی یاد میں رو رو کے نابینا ہو چکے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کہہ سکتے تھے میں دعا کرتا ہوں، مگر انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا اذهبوا بقمیصی. کیا لے کے جاؤ؟ کرتا لے کے جاؤ. کیوں کرتا بھجوایا؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت چاہتے تھے اے میرے پیارے یعقوب علیہ السلام، جس چیز سے آپ کو غم ملا فصبر جمیل، آپ نے جب صبر جمیل کر لیا میں اسی چیز سے آپ کو شفا عطا فرماؤں گا. کرتا ہی آئے گا، پھیریں گے آپ کی بینائی واپس آ جائے گی. تو یہ دستور سمجھ لیں، شریعت کے اوپر پکے ہو جائیں. جو سبب آپ کو ذلت کا نظر آ رہا ہے اللہ اسی سبب سے عزت عطا فرمائیں گے. جو سبب آپ کو اپنے غم کا نظر آ رہا ہے اللہ اسی سبب سے آپ کو خوشی عطا فرمائیں گے. غم، خوشی، نفع، نقصان یہ کس کے اختیار میں؟ اللہ کے. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی، اچھی طرح کلیئر ہو گئی نا؟ ہمارا یہ جو سبق ہے 11واں، اس میں سالک تجلیات افعال کا فیض اپنے قلب پر لیتا ہے، اور ان تجلیات کا فیض ملنے سے سالک کے اندر یہ یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ فاعل حقیقی اللہ رب العزت کی ذات ہے. اس کو کوئی دوسرا فاعل نظر ہی نہیں آتا. اس کے دل میں یہ یقین بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں چیزوں کے بغیر، اور چیزیں کچھ نہیں کر سکتی چنانچہ اس سبق کے اوپر سالک کو وہ کیفیت مل جاتی ہے جس کا ہم دعوت و تبلیغ کے اندر بولتے ہیں، جو ان کی منتہا کیفیت ہے نا جی، کہ یہ ایمان بناؤ کہ اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں چیزوں کے بغیر، چیزیں کچھ نہیں کر سکتی اللہ کے بغیر، نفع کے نقشوں میں سے اللہ نقصان نکال سکتے ہیں، نقصان کے نقشوں میں سے اللہ، یہ جو بڑا بول ہے نا ایمان کے کمال کا، اس ذکر کے راستے میں وہ انسان کو لطیفہ قلب کے سبق پر مل سکتا ہے. جب پہلے سبق پر یہ کیفیت ہے کہ آس کن ز گلستان من بہار مراد، آپ یہ سوچیں کہ انتہائی سبق کے اوپر انسان کے ایمان اور یقین کی کیا کیفیت ہوتی. پہلے سبق پر یہ کیفیت مل رہی ہے، اگر مکمل ہوتا ہے تو جو اسباق 35 بنائے گئے ہیں، پھر ان 35 اسباق پہ بندے کے یقین اور ایمان کی کیا کیفیت ہوتی. چنانچہ اس سبق کو جو سالک کرتا ہے تو اس کا ایفیکٹ اس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ مخلوق سے نگاہ اس کی ہٹ جاتی ہے، خالق کے اوپر اس کی نظر جم جاتی ہے. خالق ہی کو وہ ہر کام کا فاعل سمجھتا ہے. بات کی سمجھ آ گئی؟ کیوں جی اس بات کی سمجھ آ گئی؟ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندہ
لطیفہ قلب کے موقع پر واپس آ رہا تھا سیر من اللہ کے ساتھ اور عالم امر میں رک گیا، تو اس کی بھی تو توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، حالانکہ وہ پہلے سبق پہ تھا. اور یہ 11ویں سبق والے کو بھی آپ کہہ رہے ہیں جی کہ اس کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، تو فرق کیا ہوا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سوال ہے نا کہ پہلے سبق پہ بھی اس کو عروج ہوا تھا، پھر نزول میں وہ اٹک گیا رستے میں، تو عالم امر میں رہ گیا، تو اب توجہ اللہ کی طرف اسباب ہے ہی نہیں. اور 11ویں سبق میں بھی آپ آ کے وہی کہانی سنا رہے ہیں کہ جی اللہ کی طرف نظر اٹھ جاتی ہے اور جم جاتی ہے اور مخلوق سے نظر ہٹ جاتی ہے، تو فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہے کہ یہ جو بندہ ہے جو 11واں سبق کر رہا ہے، یہ عالم اسباب میں آ چکا، اس کی ظاہر کی زندگی اسباب کے مطابق ہوگی، باطن کی نظر اللہ کے اوپر ہوگی. جبکہ وہ پہلا جو بندہ تھا اس کا ظاہر اور اس کا باطن دونوں مغلوب الحال بندے والے ہوں گے، سب مخلوق سے ہٹا کٹا ہوا ہوگا. یہ دونوں میں فرق ہے. تو اس سبق میں سالک کی توجہ اللہ کی طرف. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جب بندہ ہر کام کے پیچھے سمجھتا ہے کہ اللہ نے کیا، تو اب اس پر کچھ بندے پر اثرات مرتب ہوتے ہیں. توجہ فرمائیں ذرا، بندے پر کیا مرتب ہوتے ہیں؟ اثرات مرتب ہوتے ہیں. اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں کہ مخلوق سے امیدیں بندے کی ختم ہو جاتی ہیں، اور ساری امیدوں کا منتہا مرکز کون بن جاتا ہے؟ مخلوق پہ امید ہی نہیں رہتی. وہ سمجھتا ہے کرنا تو سب اسی ذات نے ہے، لہذا نظر کس پر ہوتی ہے؟ اللہ. دوسری بات یہ کہ مخلوق سے گلہ ختم ہو جاتا ہے. مخلوق سے کیا ختم ہو جاتا ہے؟ بھائی اگر کوئی بندہ گالیاں دے رہا ہے تو وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ گالیاں دے رہا ہے، وہ کہتا ہے یہ دلوا رہا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ایک جانور ہے نا، فرض کرو کتا ہے کسی گھر میں پلا ہوا، دروازے پہ کھڑا ہے، تو کوئی بندہ اس کو پتھر مارے نا تو وہ پتھر کے پیچھے نہیں بھاگتا، وہ بندے کے پیچھے بھاگتا ہے. اس جانور کو بھی پتا ہے کہ یہ پتھر تو بے جان چیز ہے جو اس نے پھینکا ہے، اصل تو یہ ہے نا، تو وہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے. بالکل یہی حال سالک کا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ آ کر اس کو ذلیل کرے، بے عزت کرے، تو وہ اس بندے سے خفا نہیں ہوتا، وہ سمجھتا یہ تو پتھر ہے، اصل میں تو پھینکنے والا ہے، بھیجنے والا ہے، بھیج کے مجھے ذلیل کروایا گیا ہے، اللہ نے کروایا ہے. اس کی نظر کس پر جاتی ہے؟ تو مخلوق سے اس کو کوئی شکایت ہی نہیں رہتی. اور اگر اس کی کوئی آ کر تعریفیں کرتا ہے تو وہ پھولتا نہیں. کیوں نہیں پھولتا؟ کیوں نہیں پھولتا؟ یہ نہیں تعریف کر رہا اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے. تو جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو اس کو صوفیاء کی ٹرمینالوجی میں یوں کہتے ہیں کہ اس سبق کی کیفیات کو پورا کرنے پر سالک کی نظر میں مخلوق کی مدح اور ذم برابر ہو جاتی ہے. اس سبق کو کرنے سے سالک کی نظر میں مخلوق کی مدح اور ذم برابر. کوئی تعریفیں کرے تو بندہ پھولتا نہیں، کوئی برا کہے تو بندہ پریشان نہیں ہوتا. اب دیکھیں کہ جب مدح اور ذم برابر ہے تو ایسے بزرگوں کے منہ سے کبھی آپ کسی کی غیبت سنیں گے؟ جب ان کے ذہن میں ہی نہیں ہے کہ اس نے یہ کیا تو وہ کیوں اس کی غیبت کریں گے؟ اس لیے اس سبق کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ ایک تو بندوں سے شکوے ختم ہو جاتے ہیں، بندوں سے امیدیں ختم ہو جاتی ہیں،
بندوں کی مدح اور ذم برابر ہو جاتی ہے، اور دوسرا بندے کی زبان پہ مخلوق کی غیبت کبھی نہیں آتی، جو مرضی کوئی کرتا رہے۔ ہمارے مشائخ کو آپ نے دیکھا کیا کیا لوگ کر دیتے ہیں ان کے ساتھ، ظلم، زیادتیاں، برائیاں، کبھی تذکرہ ہی نہیں زبان پہ آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ وہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ اس نے کیا، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اس نے کروایا ہے۔ تو محبوب چاہتا ہے نا بھائی، تو محبوب چاہتا ہے، تو محبوب اگر ایسا چاہتا ہے تو ٹھیک۔ چنانچہ ایک بزرگ تھے، ان کے بیٹے کی شادی تھی، تو برات تیار ہے اور یہ اپنے گھر میں کوئی چیز تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ تو بیوی نے کہا کیا تلاش کر رہے ہو، باہر برات تیار کھڑی ہے۔ کہنے لگے اللہ نے مجھے الہام کیا ہے اور میں اپنے بیٹے کے لیے کفن ڈھونڈ رہا ہوں۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ ہاں ابھی الہام ہوا ہے کہ بچے کے کفن کو تیار کرو، تو میں اس کا کفن ڈھونڈ رہا ہوں۔ ان کا کیوں؟ کہ ابھی مجھے الہام ہوا ہے۔ ابھی میاں بیوی بات کر رہے تھے کہ باہر سے ایک لڑکا بھاگا ہوا آیا کہ جی دلہا گھوڑے پہ چڑھنے لگا تھا، پاؤں پھسلا، گردن کے بل گرا، موت آ گئی۔ اللہ کی رضا پہ ایسے بندہ راضی ہو جاتا ہے کہ گھر کے اندر بچے کی برات کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور ان خوشیوں کے عالم میں یہ بچے کا کفن ڈھونڈتے ہوئے اللہ کی رضا پہ اتنے راضی۔ تو اس سبق کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ بندہ پھر جب ہر چیز کو اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے تو پھر اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے۔ لہذا خوشی کے عالم میں اس کو پریشانی نہیں ہوتی اور غم کے عالم میں اس کو پریشانی نہیں ہوتی۔ نہ خوشی اس کو شریعت سے باہر کر دیتی ہے، نہ غم اس کو شریعت سے باہر کر دیتی ہے۔ واہ میرے مولا، کیسا ایمان ملتا ہے سالک کو۔ چنانچہ ایسا بندہ شیطان بدبخت کے ہتھ کنڈوں سے بھی محفوظ۔ چنانچہ امام ربانی مجد الثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، انہیں شیطان نظر آیا۔ یہ بدبخت بڑا ہی دبلا پتلا سمارٹ ہوا تھا اور بڑے جال کندھے پہ اٹھائے ہوئے اور جا رہا تھا۔ بندے نے پوچھا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے، پتلے بھی بڑے ہو اور جال بھی بڑے لیے جا رہے ہو؟ اس نے کہا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اتنے جال بھی میرے اوپر کام نہیں کرتے، وہ میرے اختیار میں نہیں آتے، دو کوئی نہیں چلتا، میں ان کے غم میں بس گھل گھل کے کمزور ہو گیا۔ کون ہے وہ؟ کہتے دیکھنے آؤ دکھاتا ہوں۔ کہاں؟ وہ ساتھ ہی ایک گھر تھا اور اس میں ایک بزرگ تھے جو کھڈی پہ کپڑا بنتے تھے۔ کھڈی کے اوپر کیا بناتے تھے؟ مشین پہ کپڑا بنا۔ اب کپڑے بناتے ہیں نا، ان کے لمبے لمبے دھاگے ہوتے ہیں اور دھاگے سے کپڑا بنتا ہے پھر۔ تو وہ بیٹھے ہوئے بس اپنا کپڑا بنا رہے ہیں، کھڈی چلا رہے ہیں۔ اب یہ شیطان جو تھا گدھے کی حالت میں آیا اور دوڑتا بھاگتا ہوا جو گیا اور لات مار کے ان کے سارے دھاگے توڑ دیے۔ جب اس نے دھاگے توڑ دیے تو وہ بزرگ اٹھے اور آئے اور بسم اللہ پڑھتے اور دھاگا جوڑ دیتے، بسم اللہ پڑھتے دھاگا جوڑ دیتے، بسم اللہ پڑھتے دھاگا جوڑ دیتے۔ نہ گدھے پہ غصہ، نہ گدھے کو مارا، نہ گدھے کے پیچھے بھاگے، سارے دھاگے توڑ کے آ کے پھر کھڈی بننی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ پھر گیا اور بھاگتا بھاگتا اس نے جا کے پھر سارے توڑ دیے۔ وہ پھر اٹھے اور اٹھ کے پھر بسم اللہ پڑھ کے وہ دھاگا جوڑ دیتے، دھاگا جوڑ دیتے۔ نہ گدھے کو گالی نکالی، نہ گدھے کے پیچھے بھاگے، نہ گدھے کے مالک کو پوچھا، نہ کوئی بہت پریشان ہونے کا اظہار کیا، پھر اپنا کام شروع کر دیا۔ شیطان نے کہا کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں کہ میں ان کو اشتعال دلانا چاہتا ہوں، یہ اشتعال میں نہیں آتے، کوئی بات زبان سے نکالتے ہی نہیں ہے، یہ ہیں جن کے اوپر میرا کوئی داؤ نہیں چلتا۔ یہ واقعہ لکھنے کے بعد
امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے کہ ان بزرگوں کو فنائے قلبی حاصل ہو چکی تھی، یعنی پہلا سبق حاصل ہو چکا تھا، اور چونکہ وہ فاعل حقیقی اللہ کی ذات کو سمجھتے تھے تو گدا اگر توڑ جاتا تھا تو وہ یہ سمجھتے تھے گدے نے نہیں توڑا، انہوں نے توڑوا دیے۔ اچھا توڑوا دیے ہیں تو میں گانٹھ لگا دیتا ہوں۔ پھر گدے نے آ کے توڑ دیا، اچھا پھر توڑوا دیے ہیں محبوب نے، میں پھر گانٹھ لگا دیتا، غصے میں ہی نہیں آتا۔ یہ ایمان ہمارے بزرگوں کو حاصل تھا، اسی لیے کوئی آ کے ان کو کہتا تھا آپ کافر ہیں، آپ حرام زادے ہیں، ان کو غصہ نہیں آتا تھا۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ کیوں نہیں آتا تھا؟ پہلے ہمیں انہونی سی چیز نظر آتی ہے کہ یہ کیا پلاسٹک کے بنے ہوئے تھے، کیوں متاثر ہی نہیں ہوتے تھے؟ اب بات سمجھ میں آ گئی نا کہ بھئی کیوں ان کو غصہ نہیں آتا تھا، کہ وہ رکے کو پڑھ کے یہ سوچتے تھے بھیج دیا ہے اس محبوب نے کسی کو جو میں یہ سنا رہا ہے، ٹھیک ہے سن لیتے ہیں۔ یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی، اگر جلوت میں بیٹھے ہوں تو خلوت کے مزے آئیں، جو آئیں اپنی جلوت میں تو ساکت ہو سخندان۔ یہ ایمان اس سبق پر مل جاتا ہے۔ آپ سوچئے یہ بھی پہلا قدم ہے اس سلوک کا، تو جس سلوک کا پہلا قدم یہ ہے اس سلوک کا پھر آخری قدم کیا ہوگا؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم طالب بن کر اس ایمان کو حاصل کرنے کی نیت سے کہ اللہ ہمیں بھی ایمان کی کوئی لذت مل جائے اور ہم بھی اس ایمان کے ساتھ آپ کی عبادت کر سکیں، آپ مہربانی فرما کر ہمیں یہ اپنی نعمتیں عطا فرما دیجیے تاکہ بندگی کا کچھ ہم بھی مزہ پا لیں، ورنہ تو جیسے آئے ہیں ویسے ہی واپس چلے جائیں گے۔ دنیا میں آنا آسان، صحیح معنوں میں انسان بن جانا بڑا مشکل کام، جو بنتا ہے یا بناتا ہے وہ پتہ پاتا ہے۔ تو یہ تجلیات افعالیہ کا سبق کرنے کے بعد اللہ رب العزت اپنے بندے کو یہ یقین، یہ ایمان، یہ توکل، یہ ہر چیز یہ عطا فرما دیتے ہیں، اور اگلے اسباق کی کیفیات اس سے الگ ہیں چونکہ تجلیات الگ ہیں۔ تو اب سوچئے کہ ہر سبق کی اگر تجلیات کا وہ سبق پورا ہوتا جائے تو بندے کو کیا کیا کچھ مل سکتا ہے۔ اب یہ سبق عبور کرنے سے جو کیفیات ملیں گی تو ویسے تو نہیں نا مل سکتی، تو جو برکت کے لیے بیعت ہو جاتے ہیں، یہ برکت کے لیے پرچہ لکھ کے دے دیتے ہیں، تو پھر وہ نام کی تو آگے نسبت چل پڑی لیکن نعمت تو کوئی نہیں نا اندر۔ اس لیے ہمارے سلوک میں سالک کو یہ عبور کرواتے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں اپنے مشائخ میں کسی سے سنا کہ بھائی 10-12 سال سے رابطہ بھی کوئی نہیں اور خط کے ذریعے کسی کو کہہ دیا کہ جی ہاں آپ اس سلسلے کو آگے شروع کر، ہے ہی نہیں، تصور ہی نہیں ہے۔ جو آتا ہے آئے، محنت کرے، کھپائے، بیٹھے، جب تک عبور نہیں کرے گا ان مقامات کو۔ اس لیے اب شیخ کی صحبت میں رہنا کتنا ضروری، اور اب بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس شیخ کی صحبت میں رہ کر یہ ایمان بندے کو مل سکتا ہے، اس شیخ کی صحبت میں رہنا کتنا ضروری، اور پھر اس کا احسان کتنا ہوتا ہے کہ جو اس ایمان کے ملنے کا بندے کو سبب بنتا ہے۔ تو بہرحال دو باتیں میں نے اس موقع پر آپ کو خاص طور پر سمجھانی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارے بزرگوں نے تصوف کو کبھی بھی علمی رنگ میں پیش نہیں کیا۔ یہ کوئی کورس نہیں ہے کہ آؤ بھائی کورس کروا دیں چھٹی ہو جائے گی، یہ قال نہیں، یہ حال ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ قال نہیں، یہ اسی لیے ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ مجبوری تھی کہ بعض دوست ہمارے باہر ملک سے تھے، ملاقات مشکل تھی، قدرت نے ملا دیا تھا اور یہی موقع تھا،
تو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ پھر یہ ان کو باتیں کب ہم سمجھائیں گے، کب بتائیں گے. تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ہم نے کہا کہ چلو ان کو یہ باتیں کچھ سمجھا دیتے ہیں. تو پہلے دن تو ہم نے وہ جو 2-4 خاص دوست تھے ان کو بلایا، کچھ سمجھایا. ہمارے خدمت والوں کی مہربانی، انہوں نے مجمع کو بھی بلا لیا، پردوں کو بھی ہٹا دیا. چلیں جو اللہ کو منظور. تو بہرحال چند ابتدائی باتیں اس حاجب نے آپ کے سامنے بریف کی، مگر ایک لیول تک ہی بندہ کر سکتا ہے، اس سے آگے نہیں کر سکتے، کیونکہ جن کو لطائف کا ہی ابھی نہیں پتا وہ آگے تجلیات کے اسباق کو کیا سمجھ پائیں گے. تو جتنا کچھ بتا دیا اس کو آپ اچھی طرح کنسپٹ کو کلیئر کر لیں. اتنا کم از کم اندازہ آپ کو ہو جائے گا کہ یہ کرنے والا کام ہے، اور اس کے کرنے سے انسان کو کیا نعمت ملتی ہے، اور پھر زندگی انسان کی کیسے ہو جاتی ہے. یہ سودا آپ کو کسی اور دکان سے نہیں ملے گا، یہ انہی خانقاہوں سے ملے گا. یہ خانقاہوں میں بکتا ہے، انہی دکانوں سے ملتا ہے. اس کی مارکیٹ دوسری کوئی نہیں ہے، نہ مدارس سے ملے گا نہ کہیں اور سے ملے گا. اسی سودے کو لینے کے لیے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بخاری شریف بھی پڑھ لی، سیاستہ بھی پڑھ لیا، اتنا علم حاصل کر لیا، لیکن اس سودے کو لینے کے لیے پھر انہیں حاجی صاحب کے پاس آنا، اس لیے آئے تھے. مسئلے پوچھنے ہوتے تو حاجی صاحب ان سے پوچھتے. اس کو لینے کی بات تھی، اس لیے وہ حاجی صاحب کے پاس آئے کہ حضرت آپ ہمیں یہ چیز دکھا دیجئے، سمجھا دیجئے. بہرحال اب آپ کو کم از کم یہ بات ضرور کلیئر ہو گئی ہوگی کہ جو بار بار کہتے ہیں کہ بھئی اپنے معمولات کریں تو مراقبے میں بیٹھنا کتنا ضروری ہے. اور ہمیں آگے سے جواب ملتا ہے جی میں 2 منٹ کرتا ہوں اور 5 منٹ کرتا ہوں. تو کیا 2 منٹ اور 5 منٹ پہ یہ ایمان مل جائے گا؟ محنت کرنی پڑتی ہے. اس لیے گھنٹوں مراقبہ کریں، ڈٹ کے مراقبہ کریں، جتنا وقت ملتا ہے اتنا وقت مراقبہ کریں. یہ کیفیت ہو کہ دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے. ایسی کیفیت ہو بندے کی. جب اس طرح جم کے مراقبے کریں گے نا، پھر یہ باطن کی نعمتیں آپ کو حاصل ہوں گی، پھر اس کی اہمیت کا پتہ بھی چلے گا. بہرحال دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں یہ حال بھی عطا فرما دے تاکہ ہم ان کیفیات کے ساتھ زندگی گزاریں اور اپنے مالک کو خوش کر سکیں، اس کی رضا کو پا سکیں. اور ایک بات دوسری یہ کہنی تھی کہ کہیں کہیں بات کے دوران سمجھانے کے لیے یہ عاجز تذکرہ بھی کرتا رہا کہ ہمارے سلوک میں ایسا ہے اور دوسرے سلوک میں ایسا ہے. مگر آپ یہ ذہن میں رکھنا کہ تمام جتنے بھی مشائخ ہیں مختلف سلوک کے وہ کاملین ہیں، ہر سلسلے میں کاملین موجود ہیں. تو کبھی بھی تقابل نہ کرنا، یہ کبھی بھی غلطی نہ کرنا کہ جی ہمارے بزرگ بڑے ہیں اور نہیں. آپ کو کیا پتا کس سلسلے کے کون سے بزرگ اللہ کے کتنے مقرب گزرے ہیں. یہ تمام سلاسل ہی مقربان بارگاہ الہی کا ہے. تو اس لیے کبھی بھی الفاظ ایسے نہ کہہ دینا کہ جی یہاں جو ہے وہاں نہیں، وہاں یہ نہیں. کیا معلوم آپ کو کہ وہاں رہتے ہوئے ان بزرگوں کو کیا کیا اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی، اپنا کیا قرب عطا فرما دیا، کیسے بڑے بڑے مشائخ، پہاڑ جیسی شخصیتیں ان کے اندر موجود ہیں. بات کس میں آ گئی نا. تو کبھی بھی مشائخ کے بارے میں ایسی بات نہ کہیں. کیوں؟ ہمیشہ یہ سوچیں میں بہت چھوٹا ہوں، میری زبان کو زیب ہی نہیں دیتا کہ میں بزرگوں کے بارے میں کمنٹ کروں. وہ اللہ کے مقبول بندے تھے. دیکھیں نا، ایک پرائمری اسکول کا اسٹوڈنٹ ہو اور وہ پی ایچ ڈاکٹرز کی بیٹھ کے باتیں کر رہا ہو کہ یہ اچھے ڈاکٹر ہیں اور یہ اچھے ڈاکٹر ہیں، تو ان کو بندہ کیا کہے گا؟
کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، یہی کہے گا نا. تو ہماری مثال ایسی ہے کہ کچی پکی کے اسٹوڈنٹ ہیں اور ہم ان پی ایچ ڈگریز کے بیٹھے بات کر رہے ہوتے ہیں مشائخ کے بارے میں. کبھی تمام مشائخ سے محبت رکھیں، سارے مشائخ جو گزرے وہ کاملین ہیں اور وہ ہمارے ہی مشائخ ہیں، دوسرے نہیں ہیں، ہمارے ہی ہیں، ہمارے ہی بڑے ہیں. کیوں میں کہہ رہا ہوں ہمارے ہی بڑے ہیں؟ اس لیے کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ اس میں تمام سلاسل کے مشائخ کے فیوزات شامل ہیں. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات خود لکھی ہے. چنانچہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ فجر کے بعد میں اپنی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، ایک بزرگ آئے جن کا نام تھا شاہ کمال کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ، کیتھل کے رہنے والے تھے. انہوں نے آ کے مجھے ایک جبہ دیا اور کہا کہ یہ جبہ پہن لیجئے. بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ امام ربانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جنگل میں مراقبہ کر رہے تھے کہ یکدم ایک نور ظاہر ہوا. تو جب وہ متوجہ ہوئے تو ان کو بتایا گیا کہ آپ سے کئی سو سال کے بعد ایک ایسا فرد فرید پیدا ہوگا کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کرے گا، شرک اور بدعت کو ختم کرے گا اور سنت کو وہ جما دے گا اپنے وقت میں. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات پہ بڑی خوشی ہوئی. چنانچہ انہوں نے اپنی جتنی بھی توجہات کمالات تھے ان کو اپنے ایک جبے کے اندر محلو کر ڈال دیا، سوک کر دیتے ہیں نا جیسے کسی چیز میں، وہ کر دیا اور اپنے بیٹے کے حوالے کیا اور کہا کہ بیٹے اس کو اپنے خاندان میں آگے چلاتے رہنا امانت کے طور پر، اور جب وہ بزرگ دنیا میں آئیں تو میری طرف سے یہ ہدیہ اور تحفہ ان کی خدمت میں پیش کرنا. چنانچہ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جو قادریہ سلسلہ کے صاحب نسبت بزرگ تھے نا، اس لائن میں جو لڑی میں آ رہے تھے، وہ شاہ کمال کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ. چنانچہ ان کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی خواب میں زیارت ہوئی. انہوں نے کہا بھئی جو امانت بھیجی تھی نا ہم نے، تو جن کے لیے بھیجی تھی وہ آ گئے ہیں، آپ ان کے حوالے کر دیں. انہوں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ ایک نعمت چلی آ رہی ہے، اگر کچھ عرصہ ہمارے ہی اولاد میں رہے تو کیا اچھا. تو چند دن اسی سوچ میں گزر گئے. تو دوسری مرتبہ بحالت غضبانی، غصے کی حالت میں خواب میں زیارت ہوئی. تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تم اپنی نسبت کی سلامتی چاہتے ہو تو امانت کو ان تؤد الامانات الی اہلہا. جب ان کو یہ خواب آیا تو وہ اٹھے اور سفر کر کے سرہند پہنچے. فجر کی نماز کے بعد کا وقت تھا تو انہوں نے اس وقت یہ جبہ حضرت کے سپرد کیا. حضرت نے اس جبے کو زیب تن کیا. فرماتے ہیں کہ نقشبندیہ نسبت اور قادریہ نسبت کے درمیان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ غلبہ ہوا تو تھوڑی دیر کے لیے قادریہ نسبت غالب آئی. اب عالم ارواح میں قادریہ سلسلہ کے بزرگوں کی ارواح اور چشتیہ سلسلہ کے بزرگوں کی ارواح، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ ہوا. نقشبندیہ سلسلہ کے بزرگ فرماتے تھے کہ یہ سلوک سیکھا ہے باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے. ہمارے سلسلہ کے یہ بزرگ ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے سینکڑوں سال پہلے نسبت ان کی طرف بھجوائی تھی، آج وہ نسبت پہنچی تو میرا حق فائق ہے کہ یہ قادریہ سلسلہ کے بزرگ کہلائیں. ابھی یہ مکالمہ ہو رہا تھا کہ چشتیہ سلسلہ کی ارواح جو تھیں ان کا بھی وہاں ورود ہوا. تو چشتیہ سلسلہ کے بزرگوں نے یہ دلیل دی کہ ان کے والد جو تھے وہ چشتیہ سلسلہ کے تھے
اور ایک مرتبہ چشتیہ سلسلہ کے ایک بزرگ ان کو ملنے کے لیے آئے تھے، تو اس وقت یہ بچے تھے، تو والد نے برکت کے حصول کے لیے اپنے بچے کو ان بزرگوں کی گود میں دیا تھا، تو ان بزرگوں نے ان کے لیے دعا بھی کی تھی، اور فرط محبت میں انہوں نے اپنی زبان ان کے منہ میں ڈال دی تھی۔ تو اس بچے نے جب زبان کو چوسا تھا تو چشتیہ سلسلہ کی نسبت کا فیض ان کے قلب میں منتقل ہو گیا تھا، اتنا کہ انہوں نے یوں کہا کہ بھائی کچھ تو ہماری اولاد کے لیے رہنے دو، کچھ تو ہماری اولاد کے لیے رہنے دو۔ تو انہوں نے کہا کہ بچپن سے چشتیہ نسبت منتقل ہو گئی تھی، تو یہ تو چشتیہ سلسلہ کے بزرگ ہونے چاہیے۔ اسی طرح سہروردیہ سلسلہ، تو چاروں سلاسل کے بزرگوں کی جو ارواح تھیں متمنی تھیں کہ یہ ہمارے سلسلے کے بزرگ کہلائیں، دلائل دیتے تھے۔ چنانچہ معاملہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش ہوا اور سب نے اپنے اپنے دلائل دیے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب بزرگوں کو کہ آپ سارے اپنے اپنے سلسلے کی جو نسبت ہے پہلے ان میں القاء کریں، پھر میں فیصلہ کرتا ہوں۔ چنانچہ قادریہ سلسلہ، چشتیہ سلسلہ، سہروردیہ سلسلہ اور نقشبندیہ سلسلہ، سارے بزرگوں نے اپنے فیوزات القاء کیے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ نقشبندیہ سلسلہ میں اتباع سنت کا اہتمام زیادہ ہے اور یہ نسبت دعوت و تبلیغ کے زیادہ مناسب ہے، اس لیے یہ ظاہر میں نقشبندیہ سلسلہ میں کام کریں گے، مگر جتنا کام ان سے پھیلے گا ثواب کے امیدوار چاروں سلاسل کے بزرگ ہوں گے۔ چنانچہ یہ نقشبندیہ نسبت اب جو کہلاتی ہے، اب سمجھ میں بات آئی کہ امام ربانی مجدد ثانوی نے کئی دن سے ہمارے ایک دوست بحث کر رہے تھے کہ جی نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں 16 اسباق تھے تو 35 کیسے ہو گئے؟ 35 ایسے ہوئے کہ اللہ رب العزت نے اس نسبت کو کامل کر دیا، تمام بزرگوں کے کمالات کا جامع بنا دیا، یہ شان جامع بن گئی، یوں سمجھ لیں۔ اب اس کی وجہ سے پھر امام ربانی مجدد ثانوی رحمۃ اللہ نے پھر اسباق کو کھولا اور 35 تک بنا دیا۔ چنانچہ یہ مجدد الف ثانی یعنی 1000 سال جو تھے، اس میں جو فیض بھی امت میں ملے گا، جس کے قلب میں جائے گا، وہ نبی علیہ السلام کے قلب سے ہوتا ہوا امام ربانی کے قلب سے اس بندے کے قلب میں جائے گا۔ اس لیے اس سلسلے کے کام کا ثواب صرف نقشبندیہ سلسلہ کے بزرگوں کو نہیں ملتا، بلکہ چاروں سلاسل کے بزرگوں کو ملتا ہے۔ اس لیے پھر امام ربانی مجدد ثانوی رحمۃ اللہ نے اپنے مکتوب میں بڑا وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ امام مہدی جو آئیں گے وہ بھی اسی نسبت کے حامل ہوں گے، باقاعدہ لکھا ہے انہوں نے۔ ہمیں پہلے بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن اتنی بات تو سمجھ میں آتی تھی نا کہ وہ تشریف لائیں گے تو صاحب نسبت تو ہوں گے نا، تو نسبت چاروں میں سے کوئی نہ کوئی ایک تو ہوگی، تو چاروں میں سے جو بھی ہونی ہے یہ تو چاروں کا مجموعہ ہے۔ تو اس لیے جو بندہ کسی کے اعتراض کر رہا ہے وہ اپنے پہ اعتراض کر رہا ہے۔ بات کی سمجھ آ گئی نا؟ یہاں یہ نہیں ہے کہ یہ سلسلہ اور وہ سلسلہ، نہیں، یہ تو سب سلسلوں کا فیض ہے۔ یہاں ہمیں بھی اگر کچھ ملا ہے تو اس میں تمام سلسلے کے بزرگوں کا حصہ موجود ہے، تو ہم کیوں الفاظ یہ کہیں؟ ہم الفاظ نہیں کہہ سکتے۔ تو بات کی سمجھ آ گئی نا؟ کبھی مشائخ کا تقابل نہ کرنا، کبھی سلسلے کے اسباق کا اور اس کا تقابل نہ کرنا، سمجھانے کے لیے، چونکہ تھوڑے وقت میں مجھے سمجھانا تھا تو اس لیے مجھے کچھ آسان کر کے سمجھانے کے لیے بعض جگہ ایسی باتیں کہنی پڑیں، مگر وہ سمجھانے کی نیت سے تھیں۔ تو آپ ایک تو اس کو قال مت سمجھنا، یہ حال ہے۔ ہم نے جو یہ بات اس طرح سے بیٹھ کے کی، یہ مجبوری میں کی، یہ عذر تھا ہمارا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس عذر کو قبول فرمائیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ
مشائخ کے بارے میں ہمیشہ ادب اور احترام سے گفتگو کریں، اور کبھی بھی ایک سلسلے کو دوسرے پہ فضیلت دینے والا کام نہ کریں۔ ہم کچی پکی کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہمیں پی ایچ ڈی ڈاکٹروں کی باتیں کرنے کا ذے بھی نہیں دیتا، ہماری اوقات ہی نہیں ہے اتنی۔ تو یہ چند باتیں ذرا آپ کو بتا دیں، اور اس کو ادھر ادھر نیریٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہاں یہ ہوا اور یہ نہیں ہوا، کیا ضرورت ہے کہنے کی؟ بس اتنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چند وہ باتیں جو پہلے نہیں سمجھ تھیں، اب اللہ تعالیٰ نے ان کی سمجھ عطا فرما دی۔ بات سمجھ آ گئی نا جی؟ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے اور ہمیں یہ نعمتیں باقاعدہ ظاہر میں نصیب بھی فرما دے۔ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیجیے۔